أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الحمد للہ حج اور اس کے مباحث جو ہم نے حج کے لیے بیان کیے وہ مکمل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حجاج کا حج تقریباً مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی اور اس کے مسائل کا بھی ضمناً ذکر ہوا، اور عید قربا عید الاضحیٰ وہ بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تمام مسلمانوں کی ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور جن لوگوں نے اس سال حج کیا یا آج تک حج کیا ہے اور قیامت تک حج کریں گے، اور قربانی کی ہے اور قیامت تک کریں گے، یا جو نیک صالح اعمال آج تک کیے ہیں یا قیامت تک کریں گے، اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے سب کو قبول فرمائے۔ آج اسی ضمن میں چند باتیں عرض کرنی جو دل میں آ رہی ہیں کہ حج ہو یا قربانی، یہ محض چند اعمال کا یا چند روزہ زندگی میں خاص قسم کے اعمال کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ اور مقصد ہے کہ اللہ نے حج کے بارے میں فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق فی الحج، کہ حج نام ہے گناہوں سے بچانے کا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ السلام سے محبت اور تعلق کے نبھانے کا، کہ حاجی دیوانہ وار دنیاوی تمام ناز و نعم کو چھوڑ کر خوبصورت کپڑے چھوڑ دیتا ہے، خاص لباس پہنتا ہے، خوشبو اور ظاہری زینت کے بالوں کا پراگندہ ہونا اور بالوں کا سنوارنا اور ناخنوں کا تراشنا، یہ سب چیزیں کچھ عرصے کے لیے احرام کی حالت میں اس کے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ مقصد صرف یہ کہ حاجی، بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ حاجی وہ ہے الشائس الطفل، کہ جس کے جسم سے جس کے بال میں پراگندگی ہو، بالوں میں جو ہے دھول مٹی سے اٹے ہوئے ہوں، اور ہلکی ہلکی پسینے کی بدبو بھی اس سے آ رہی ہو۔ لہذا محض خاص اعمال کا نام حج نہیں، بلکہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ یہ اعمال تو کرنے ہی ہیں جو سنت کے موافق شریعت نے بتائے، لیکن اس سب کے پیچھے کہ میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، اور قربانی اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ کہ اللہ رب العزت کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو کا عمل یہ بتایا قرآن نے کہ میرے بیٹے، اللہ کا حکم کہ اپنے اس لخت جگر کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں، اور بیٹا تسلیم و رضا کا عین مظہر، ذرہ برابر بھی چون و چرا نہیں کی۔ ابا جان افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزریے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ الحمدللہ حج کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے گناہوں سے پاک حج کیا، گناہ نہیں کیے، اور حج مبرور ہوا، مقبول ہوا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک لوٹا ہے
جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت جیسے کریم ذات اور حجاج کی محنت اور گرمی اور تکلیفیں سب برداشت کی، تو اللہ کی کریم ذات سے امید ہے اور الحمدللہ یقین بھی ہے کہ سب کے اعمال قبول اللہ رب العزت اور اللہ کی بارگاہ میں سے ایسے ہی واپس لوٹیں گے مبارک سفر سے کہ پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف، لیکن آئندہ کی زندگی گناہوں سے پاک گزرے۔ یہی حج کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کا مقصد ہے کہ میں نے اس جانور پر بظاہر قربان چھری نہیں چلائی تو جانور پر ہے، لیکن حقیقتاً اپنے نفس پر، اللہ کی رضا پر کہ تابع ہے میرا زندگی کا ہر لمحہ۔ ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا میرے ہر عمل اللہ تیری رضا اور تیری منشا کے موافق، صرف تیری رضا مقصود۔ ایسا جذبہ ہمارا ہو، پہلے کی زندگی بعد کی زندگی سے بہتر ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا من علامات قبول الحسنۃ بعدها، کہ کسی بھی نیکی کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جانا۔ تو اب ماشاءاللہ زندگی بدلی ہوئی ہو، پہلے کی زندگی حج پہ جانے سے پہلے کی اور بعد والی زندگی میں فرق ہو، گناہوں سے گناہ ہو جانا انسانیت سے دوری کی بات نہیں، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے، گناہ پر ندامت ہو جانا یہ آدمیت ہے۔ یہی ہم سے مطالبہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام اور کمال عبدیت کا، کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی منشا کے خلاف، اللہ کی چاہت کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے۔ انسانیت کے ناطے سے تقاضۂ بشریت بتقاضۂ بشریت اگر غلطی ہو جائے تو استغفار کے ذریعے سے اپنے احوال کی اصلاح کریں گے، کوئی گناہ بھی جان بوجھ کر نہیں کریں گے۔ اللہ سے اپنے گناہوں پر جیسے وہاں ندامت کے ساتھ معافی مانگی ہے اور تہیہ کیا کہ اللہ آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کروں گا، اس پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایمان کے بعد استقامت کا حکم دیا، فاستقم۔ قرآن نے بھی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ایمان کے بعد ایمان پر جم جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کے تقاضوں پر جم جانا، اسلام کی تعلیمات پر جم جانا۔ تو لہٰذا مختصراً بات یہ ہوئی آج کے درس کا خلاصہ یہ کہ ہماری زندگی پہلے کی زندگی اور حج سے بعد کی زندگی، قربانی کرنے سے پہلے کی زندگی اور قربانی کرنے کے بعد کی زندگی، ایسی رمضان اور رمضان کی عبادات، یہ سب کچھ سب تقوی کی طرف بلاتی ہیں، اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا۔ گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ کو اس وقت تک چین سکون نہ آئے جب تک کہ رو دھو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے، اور جتنے نیک صالح اعمال اور پاکیزہ دعائیں ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے جاننے والوں اور محبین اور متعلقین نے وہاں پر کیے ہیں، اللہ سب کو قبول منظور فرما کر اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائے، اس امت کی مظلومیت کو اللہ غلبہ میں بدل دے، یہاں کی پریشانیوں کو ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی رسولہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔